صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم بنا کر بھیجا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ یا اللہ تو نے مجھے اچھی صورت عطا فرمائی ہے اور اچھا اخلاق بھی عطا فرما، یعنی میرے حسن اخلاق کے اندر مزید اضافہ فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا اور آپ کے حسن اخلاق سے اس طرح مستفیض ہوتا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پاتا کہ وہ غیر مسلم ہوتا تو مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں سامنے بیٹھا تو کانپنے لگا، ڈرنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام تو کانپتا کیوں ہے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، تو قیس و کسریٰ کے محل میں نہیں آیا، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو دھوپ پر خشک کیا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ یعنی کہ حضور کی عاجزی اور انکساری، دونوں جہان کے مالک، دونوں جہان کے سردار، لیکن عاجزی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو دھوپ پر خشک کیا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ تو یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اخلاق آپ کا ایسا تھا۔ حضرت امام طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، ایک روایت لائے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک قمیض خریدی 4 درہم کی، اور قمیض خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے تو آگے سے ایک انصاری آ گیا اور اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اکسنی قمیصاً کساک اللہ فی من ثیاب الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ یہ قمیض کرم فرمائیے، مجھے عطا فرمائیے، اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا۔ اور میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا، حضور تو جو بھی آتا جو بھی مانگتا حضور اسے نواز دیتے تھے۔ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ دے سکتے نہیں، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کہ مانگتا ان سے میں کیا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اب حضور وہ قمیض خرید کر ابھی لائے، چند لمحے ہوئے تھے پہنی ہوئی، تو آگے سے انصاری نے سوال کیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں ابھی بازار سے خرید کر لایا ہوں، ابھی میں نے تو کچھ دیر پہنی نہیں ہے، اور لیکن نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تحمل آپ نے وہ قمیض اتاری اور اس انصاری کو عطا فرما دی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 10 درہم تھے، 4 درہم کی وہ قمیض خریدی جس کو آپ نے انصاری کو عطا فرمائی جسے، اور اس کے بعد پھر آپ بازار تشریف لے گئے اور 4 درہم کی اور ایک اور قمیض خرید لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قمیض کو پہنا اور تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے۔ حضور نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو تڑپ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی کہ میرے مالک نے مجھے 2 درہم سودا خریدنے کے لیے دیے تھے، اب وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 درہم بھی اس بچی کو عطا فرمائے۔ اب جب عطا فرمائے تو وہ بچی کھڑی پھر رو رہی تھی،
حضور نے پوچھا بیٹا اب جاتی کیوں نہیں، پھر کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 2 درہم تو مجھے مل چکے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں میری مالکان مجھے مارے نہ، مجھے ڈانٹے نہ۔ قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے لجپال کریم آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے والی، یتیموں کے حامی، اس بچی کے سفارشی بن کر اس کے ہمراہ چلے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بچی کے مالک کے گھر تشریف لے گئے اور حسب معمول حضور نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب گھر والے پہچان گئے کہ ہمارے غریب خانے پر اللہ کا حبیب تشریف لا چکے ہیں، حضور کی آواز پہچان لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضور نے پھر سلام کیا، پھر جواب نہ دیا، پھر حضور نے سلام کیا تو پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے یہاں تشریف لائے؟ ہمیں حکم دیتے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم خود تشریف لاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جب مجھے پہچان لیا تھا تو پھر تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دانستہ طور پر سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ سلام کر رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ آپ بار بار سلام کریں اور ہم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی ہم پر نازل ہوتی رہے۔ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری لونڈی بچی ڈر رہی تھی، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو اس مالک نے، اس بچی کے مالک نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں آقا ہی حرۃ لوجہ اللہ لممساک معہا، یا رسول اللہ آپ اس کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اب اس بچی کو انہوں نے آزاد کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اس 10 درہموں نے رب نے کتنی برکت ڈالی کہ میں نے بھی قمیض پہنی اور اس انصاری کو بھی اللہ نے قمیض پہنائی، اور اس 2 درہموں کی وجہ سے اللہ نے اس بچی کو بھی آزاد فرمایا۔ حضور فرماتے میرے 10 درہم میں اللہ نے کتنی برکت فرمائی۔ اگر فرماتے احمد اللہ الذی رزقنا ھذا بقدرتہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق میں برکت ڈالی اور تو نے مجھے رزق یہ عطا فرمایا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ سکون قلب ملا اور لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی، خوش مقدر ہے زمانے میں وہ سائل جس کو سرور دین کے دربار سے خیرات ملی۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عاجزی اور انکساری تھی۔ حضور خود فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے کمزوروں، بوڑھوں اور یتیموں کے ہاں ڈھونڈ لیا کرو، میں ان کے درمیان میں۔ حضور نے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غریبوں اور مسکینوں اور کمزوروں کی مدد کیا کرو، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تم پر آنے والی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو حضور کے حسن اخلاق کی خیرات عطا فرمائے اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔